ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے کیسز، سائبر کیس، توشہ خانہ، جو بھی کیسز ہیں ان میں تمام تر کاروائی جو ہے وہ سپریڈنٹ آف دا جیل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. سر کورٹ کا آرڈر تھا، آج پروڈکشن ہونی چاہیے تھی بہت ایکیوز پرسنس کی، بٹ انفارچونیٹلی آپ سب نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. آج پھر سے انہوں نے جیل ٹرائل کی ایک نئی روایت دوبارہ سے شروع کر دی ہے. کہا یہ گیا ہے کہ جنرل پبلک کو ایکسیس ہوگی، بٹ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف سلیکٹو لوگوں کو جانے دیں گے. ٹوٹلی جو ہم نے سارا پروسیس کیا تھا ہم ہائی کورٹ کے، وہ ریورس ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. تو وی آر ناٹ ہیپی فرام دس آرڈر، بٹ ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ میڈیا کو جانے کی اجازت دی جائے، پبلک کو نہ صحیح بٹ کچھ جو مین لوگ ہیں جیسے آئی ایل ایف کی ٹیم ہے، جیسے ہماری لیگل ٹیم ہے خان صاحب کی، ان سب کو اپروچ دی جائے اور ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. جوڈیشری کے اوپر بار ہے شروع دن سے، اور جوڈیشری فیل رہی ہے. آج سرکار کے پاس سے دونوں ایکیوز پرسن، اور سرکار کی ڈیوٹی تھی کہ وہ یہاں پروڈیوس کریں، لیکن انفارچونیٹلی وی آر ان کیپٹل کے اندر جوڈیشل کمپلیکس ہے، اور کیپٹل کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 ایکیوز پرسنس کو یہاں پہ پیش نہیں کیا جا سکا. کیوں؟ کیونکہ سیکیورٹی رسک ہے. یہ نہیں بتایا گیا کورٹ کے اندر کہ کس ٹائپ کا سیکیورٹی رسک ہے، راستے میں ہے، کورٹ کے اندر ہے. دیر از نتھنگ، سائلنٹ چل رہا ہے سب. تو جوڈیشری جو ہے وہ فیل رہی ہے. اچھا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ اس چھوٹی کورٹ کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ریورس آپشن دوبارہ سے آ گیا کہ جی جیل ٹرائل ہوگا، پھر وہاں پہ بھی سپریڈنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں جاؤں گی، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، کون جائے گا کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی یہ کس کو پرمٹ کریں گے. تو دوبارہ سے انہوں نے ریورس پروسیس سٹارٹ کر دیا. ہائی کورٹ کے آرڈر اچھا میں تو ایک چیز اور یہی بتائیے گا، یہ جو کل بشرا بی بی کا واقعہ ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، خواتین کو اب ہراساں کرنا شروع کر دیا گیا ہے، کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا. اس کے اوپر بینگ اے وومن آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے کل بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں آج بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں کہ جب بات چادر، چار دیواری اور ایک عورت کا راستہ روک کر اس کو ہراس کیا گیا، اس کو دھمکایا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے اوپر مکے بھی چلائے گئے ہیں. تو گنڈوں کے ذریعے سے اگر آپ ان ہتھ کنڈوں پہ آ ہی گئے ہیں تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں خان صاحب کے پاس جا کے معافی مانگ لیں. یقین کیجئے درویش آدمی ہے، معاف کر دے گا. یہ ان ٹیکٹک سے خان صاحب نے نہیں ٹوٹنا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ سب کے طرف سے کہ بشرا بی بی اکیلی نہیں ہے، آئی ایل ایف کی ٹیم ان کے ساتھ ہے. ہم قانونی معاونت تو کر ہی رہے ہیں، ہم اخلاقیات میں بھی ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو کیا اس کے بعد کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا آئندہ پیشیوں پر؟ بھی ظاہر ہے بشرا بی بی آئیں گی اور بھی خواتین آتی ہیں، کوئی آئی ایل ایف یا وکلاء کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے فردر ایسے واقعات کو روکنے کے لیے یا ٹیکل کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی کل ہماری تعداد کم تھی تو انہوں نے اس طرح کی کارروائی کی ہے. میں خود بھی تمام تر پروسیڈنگز میں وہاں موجود رہی ہوں، ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. لیکن آئی ایل ایف کی ٹیم بھی اس کو دیکھ لیا، لیکن ہماری لیگل ٹیم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ہمیں انڈیا دے گی اور اس کے تحت ہم آئندہ ایسی کارروائیوں سے کوئی انفارمیشن ملی وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجا ان کو، کس کو خوش کرنے کے لیے وہ آئے تھے؟ دیکھیں ٹوپیاں پہنا کر، وہ بھی ایک ہی جیسی نیو ٹوپیاں پہنا کے ایک ڈرامہ کیا گیا. سر آپ کو بھی پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. اگر دیکھیں عورتوں کے اوپر بات آئے گی تو یہاں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ماں بہن بیٹی نہ ہو. ہر بندے کی ہے، تو ہر ایک کو اپنی اپنی ماں بہن بیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اور ان کے لیے ہمیں اگر کورٹ سے رجوع کرنا پڑا تو ہم کریں گے. بینگ اے فیمیل، بینگ اے پارٹ آف آئی ایل ایف، میں خود سے بھی ٹرائی کروں گی کہ ہم ایسی تمام ہراسمنٹ کے اوپر بات کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو. وہ اس پاکستان کی سٹیزن ہے، اس کو رائٹ ملنے چاہیے. دیکھیں یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی اقتدار پہ بنایا ہوا ملک ہے، اور اسلام میں عورت کو ایک اہم مقام دیا گیا ہے. ایڈوکیٹ تابش الیکشن کہاں سے لڑ رہی ہے؟ میں بالکل الیکشن نہیں لڑ رہی ہوں. میں نے کسی کی ٹکٹ وکٹ کا کوئی نہ ہی اپلائی کیا ہوا، نہ میں آئندہ کروں. ہم خان صاحب کی قانونی معاونت کرتے ہیں، اخلاقی لحاظ پر بھی معاونت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر ایک سچا انسان ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ. خاور ملکہ صاحب کے جو الزامات ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خاور ملکہ صاحب کا جو الزام ہے 2 ٹکے پہ بکنے والے، گھومتی رہے بار بار نہیں ایسے، یہ غلط ہے نا، یہ غلط ہے. ایسی کھڑی رہے سب کی طرف دیکھتی رہے. خاور ملکہ کا جو انہوں نے انٹرویو کرایا، دیکھیے 2 ٹکوں پہ بکنے والے صحافی اگر صحافت کے نام پر اب عزت و غیرت بیچنے پہ آ گئے تو اس سے اچھا ہے کہ میں اور آپ ہم سارے ہاتھ لگا لیں تاکہ ہم بھی صحافی ہیں. میں نے کہا 2 ٹکوں پر بکنے والے صحافی، اب آپ میں سے کون ہے اس کو یہ بات فیل ضرور ہوتی ہے.